السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اپنے اس ولاگ میں ہم آپ کو دکھانے والے ہیں ہمارے شہر فیروز آباد کا ایک مزار۔ وہاں ہم علماء اکرام کے ساتھ گئے ہوئے تھے، وہاں ہم نے تھوڑی سی زیارت کی، وہاں فاتحہ خوانی کی ہے اور جو ہے وہاں ایصال ثواب کیا ہے۔ وہ مزار بھی آپ کو دکھایا جائے گا اور اس کے ایصال ثواب کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا جائے گا۔ تو ویڈیو شروع کرتے ہیں اب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کیا نام تھا اس کا؟ شیخ عبدالرشید۔ یہ جو مزار ہے شیخ عبدالرشید صاحب کا یہ مزار ہے، اور ہم لوگ جب یہاں آئے ہوئے تھے تو سوچا کہ کیوں نہ فاتح خوانی ہو جائے اور ایصال ثواب تھوڑا سا ہو جائے۔ بزرگوں کے مزار پر جانا چاہیے، تمام مسلمانوں کو جانا چاہیے، مزارات کی زیارت کرنا چاہیے اور بزرگوں کے مزار پر جا کر ایصال ثواب بھی کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے ساتھ مولانا عبدالقادر صاحب، مفتی ندیم اختر صاحب اور مفتی عبدالناصر صاحب، اور میں ان لوگوں کا، آپ سمجھ لیں کہ میں ان لوگوں کو لے کر آیا ہوں۔ میں نے کہا چلیے حضرت، ہم تینوں کا پلان تھا، مولانا عبدالقادر صاحب کے ہم لوگ آئے اور بس ابھی مولانا عبدالقادر صاحب بولے کہ کچھ چائے ناشتہ، میں نے کہا نہیں ناشتہ وغیرہ نہیں، پہلے بزرگوں کی مزار پر جاتے ہیں، اور اس کی ہسٹری تو کافی پرانی ہے، وہ انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو بتائی جائے گی۔ میں اس مزار کا آپ کو تھوڑا سا نظارہ کراتا ہوں۔ یہ پورا مزار ہے جیسا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں سے اس کی شروعات جو ہے وہ یہاں سے ہوتی ہے۔ یہ اس کا مین ڈور ہے، اور یہاں سے اس کے پیچھے ایک فیکٹری بھی ہے، وہ انشاءاللہ فیکٹری جب ہم یہاں سے نکلیں گے تب آپ کو دکھائیں گے۔ تو یہاں سے اس کی شروعات ہوتی ہے، اور یہاں سے یہ اندر کی سائڈ ہے اس کی، اور پھر یہاں سے یہ پورا مزار بنا ہوا ہے۔ ہمارے مفتی عبدالناصر صاحب، یہاں آپ نے دیکھا کہ آپ کے ہر دل عزیز مفتی ایم قاسمی صاحب نے آپ کو مزار کی زیارت کرائی ہے۔ انہوں نے ہم سے ایک سوال پوچھا تھا کہ عام طور سے لوگ درگاہ پر جاتے ہیں، وہاں سے وہ بیک فٹ واپس آتے ہیں الٹے پاؤں، تو اس تعلق سے انہوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا تھا، اس مسئلے کا جواب دیا گیا تھا۔ اس مسئلے کو آپ سنیں۔ یہ پورا مزار ہے، ہم لوگ ایصال ثواب بھی کریں گے اور ایصال ثواب کا طریقہ بھی آپ حضرات کو بتایا جائے گا۔ مفتی عبدالناصر صاحب، بعض لوگ جو ہیں اس کو بیدبی میں شمار کرتے ہیں کہ پیٹھ پھیر کے نہیں جانا چاہیے، تو حالانکہ مسجد میں لوگ پیٹھ پھیر کے جاتے ہیں، تو اس کے بارے میں تھوڑا سا لوگوں کو مسئلہ کلیئر کریں کہ مزار پر جانے کا ادب کیا ہے۔ دیکھیے ایسا ہے اصل میں، کیونکہ مزار میں جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں، کچھ علماء ہوتے ہیں یا کچھ روحانی بزرگ ہوتے ہیں، تو ان سے ایک قلبی محبت ہوتی ہے اور ان کا ادب اور احترام ہوتا ہے۔ تو جیسے ان کی زندگی میں ادب اور احترام کیا جاتا ہے، ایسے ہی بعد ان کے وفات کے بھی ادب اور احترام کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں اس چیز کو لازم سمجھ لینا کہ وہاں جانے کے بعد الٹے پاؤں واپس لوٹ کر آنا اور اس کو ضروری سمجھتے ہیں، تو یہ دیکھیے ایسا نہیں ہے۔ اگر ادب کا یہی مطلب ہوتا تو ادب سب سے زیادہ جو کیا جاتا ہے وہ اللہ کے گھر یعنی بیت اللہ کا کیا جاتا ہے۔ وہاں آپ دیکھیں جب کعبۃ اللہ کا طواف کیا جاتا ہے تو طواف کرنے کے بعد کوئی بھی وہاں سے الٹے پاؤں نہیں لوٹتا، سیدھے ہی واپس آ جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر ادب کیا جاتا تو اس کے بعد روضہ رسول کا کیا جاتا، ادب کیا جاتا تو مسجد نبوی کا اور مساجد کا کیا جاتا۔ دیکھیے جو پیٹ پھیرنے کا مسئلہ ہے وہ اصل میں ایسا ہے کہ ہمارے علماء ہمارے سامنے ہوتے ہیں، وہ ہمارے بڑے ہوتے ہیں، تو اچھا محسوس نہیں ہوتا کہ ہم ان کے سامنے سے پیٹ پھیر کر گزر جائیں۔ تو جو ہمارے علماء موجود ہوتے ہیں زندگی میں، ان کی طرف جو ہے آپ اس طرح سے کرتے ہیں، وہ ایک ادب ہے۔ لیکن یہاں بعد وفات کے جو بزرگ ہیں جنت میں وہ پہنچ چکے ہیں، اللہ رب العزت نے ان کے لیے جنت میں ایک مقام عطا فرما دیا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ بیک فٹ واپس آئیں، اس سے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بھیڑ زیادہ ہوتی ہے، تمام دشواری ہوتی ہے، رش کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے، زیادہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ ہمارے مولانا عبدالقادر صاحب اندر ہیں بھائی، آپ لوگوں نے مسئلے کا جواب سنا۔ اس کے بعد دیکھیے کہ مفتی ایم قاسمی صاحب نے درگاہ کے اندر کی تھوڑی سی ویڈیوگرافی کی ہے، وہاں کی آپ کو زیارت کرائی جائے گی، آپ زیارت کریں، اور یہ جو بزرگ یہاں آرام فرما ہیں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو اور اعلیٰ علیین میں پہنچائے۔ یہ اندر کا نظارہ ہے جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ ماشاءاللہ اندر کا نظارہ ہے۔ اللہ ان بزرگوں کے درجوں کو بلند فرمائے اور ان بزرگوں کی روحوں کو اللہ خوب اطمینان نصیب فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عنایت فرمائے۔ یہ جس کی میں آپ لوگوں کو زیارت کرا رہا ہوں، اور میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ مفتی صاحب ایصال ثواب ہو جائے؟ جی ہاں، اس بچے کو بلاؤ۔ یہ پورا نظارہ ہے، اس وقت کا میں آپ کو اندر سے دکھا سکتا ہوں، یہ پورا نظارہ ہے، یہ مزار کا پورا نظارہ ہے اس کا۔ اور درگاہ کے اندر کی زیارت کے بعد مفتی ایم قاسمی صاحب نے مفتی ندیم اختر صاحب سے سوال کیا تھا ایصال ثواب کے تعلق سے کہ ایصال ثواب کس طرح کرنا چاہیے، لوگوں کو بتایا جائے۔ تو دیکھیے مفتی صاحب کیا فرما رہے ہیں، اور چند اہم باتیں مفتی صاحب نے فرمائی ہیں، اسے بغور سنیں۔ اور اب
کچھ ایصال ثواب کے بارے میں. مفتی صاحب، ایصال ثواب کا طریقہ اگر ناظرین کو بتا دیا جائے، کیونکہ ہم لوگ ایصال ثواب ہی کرنے والے ہیں، جو کہ اصل مقصد ہے مزار پر آنے کا ہم لوگوں کے. دیکھیے، یہ درگاہ ہے شیخ المشائخ حضرت شیخ عبدالرشید شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی. فیروز آباد میں اس مزار کو ہرے مزار کے نام سے جانا جاتا ہے اور یہ مشہور بھی ہے. بہرحال مزارات پر یا قبرستان میں زیارت قبور کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی اسلام میں، شروع اسلام میں، جبکہ لوگوں کے عقیدے مضبوط نہیں تھے اور لوگ ایک رب کو چھوڑ کر نہ جانے کتنے ربوں کو انہوں نے اپنا معبود بنا رکھا تھا، گویا کہ ہر چیز کا ان کے یہاں ایک معبود تھا. لہذا اس کے بعد اس ریزن کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع فرما دیا. لیکن پھر اس کے بعد جب لوگوں کے عقیدے مضبوط ہو گئے اور انہوں نے سمجھ لیا اس پوری کائنات، دھرتی، آکاش، چندرما، اس پورے نظام کو چلانے والی ذات اللہ رب العزت کی ہے، تو جب اس عقیدے پر وہ مضبوط ہو گئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر زیارت قبور کی اجازت بھی دے دی. اور اس کے زیارت قبور کو قبرستان میں جانے کی اور وہاں پر جا کے ایصال ثواب، فاتحہ خوانی کرنے کی اجازت دی گئی ہے. اور اس کی فائدہ یہ ہے کہ انسان کے دل سے دنیا کی محبت نکلتی ہے اور آخرت کی فکر بیدار ہوتی ہے. اس مقصد سے کہ اللہ کے رسول نے زیارت قبور کی اجازت دی. البتہ یہ کہ ایک ہوتا ہے زیارت قبور قبرستانیں اور ایک ہوتا ہے مقبرہ. مقبرہ آپ سبھی جانتے ہیں، مقبرہ اس کے اوپر تعمیر کرنا یا پختہ قبر بنانا یا اس کو بہت زیادہ ڈیکوریٹ کرنا، یا عام طور پہ مزارات پر جو گیٹ ہوتے ہیں وہ بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں تاکہ اس سے جو لوگ گزریں وہ جو کیا ہے جانے انجانے میں بھی تعظیم کریں، ایسی تعظیم کریں جو شریعت میں پسندیدہ نہیں ہیں. اس کے لیے یہ کیا گیا ہے. بہرحال ہمارا آنے کا مقصد یہ ہے کہ اگرچہ یہ مقبرہ ہے لیکن یہاں پر آنے کے بھی کچھ اصول ہیں، کچھ قوانین ہیں، کچھ آداب ہیں. ان آداب میں سے جو ہیں سب سے اہم ادب یہ کہ پہلے سلام کریں، السلام علیکم یا صاحب القبور یا صاحب القبر. اور پھر اس کے بعد جو کچھ میسر ہو، وقت اگر زیادہ ہے تو جتنی صورتیں آپ کو یاد ہوں، اور اگر وقت کی تنگی ہے تو ایسی صورت میں کم از کم سورہ اخلاص 3 مرتبہ آگے پیچھے 3 مرتبہ درود شریف لگا کے دعا کریں، اللہ یہ جو میں نے پڑھا ہے اس کا ثواب صاحب قبر کو عطا فرما اور ان کے درجات کو بلند فرما. اور یہ اللہ تعالیٰ کے مقبول ترین بندے ہیں، انہوں نے اپنی زندگیاں لوگوں کو صرف اور صرف اللہ سے جوڑنے کے لیے کھپا دی. وہ تو ہماری کم علمی ہے کہ ہم نے ان کے مزارات کے سلسلے میں اس طرح کی باتیں کر رکھی ہیں اور ہم لوگ ان لوگوں کو روکتے بھی نہیں ہیں. لوگ یہاں آتے ہیں، کیا چادریں چڑھاتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں یا اسی طریقے سے پاؤں دباتے ہیں. یہ سب آپ سمجھتے ہیں یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ البتہ بس یہ ہے قبر ہو یا مقبرہ ہو، اس کے آداب یہ ہے کہ سلام کیا جائے اور ایصال ثواب کیا جائے اور ان کی درجات کے لیے، درجات کے بلندگی کے لیے اور ان کی مغفرت کے لیے دعا کی جائے. بس یہی مقصد ہوتا ہے. اس کے علاوہ بعد باقی کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب کیا ہے آپ سمجھتے ہیں مناسب نہیں ہیں اور شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. ہاں البتہ یہ ہے کہ کہیں جائیں، زیارت قبور کے لیے جائیں، قبرستان میں زیارت کے لیے جائیں، جب چاہیں جائیں. یہ محرم کے مہینے میں یا شب برات کے مہینے میں یا جمعرات کے خاص دنوں میں یہ ضروری نہیں، بلکہ زیارت قبر کی اجازت دی گئی ہے. جایا جائے، کبھی بھی جایا جائے. اور والدین کی قبروں پر جائیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کی قبروں کی زیارت جمعے کے دن کرنے کی بڑی فضیلتیں بیان کی ہیں، لہذا اس سلسلے میں ہمیں بھی کرنا چاہیے. بہرحال اس بلاگ میں ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ قبر یا مقبرہ یا درگاہ پر حاضری یا آستانے پر حاضری کے آداب کیا ہیں، اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے، وہ آج حضرات ناظرین نے خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیا ہوگا. تو ٹھیک ہے، ایصال ثواب کر رہے ہیں ہم لوگ. آپ بھی اسی انداز میں ایصال ثواب کیجیے گا. جب کبھی کہیں بھی کسی قبرستان میں یا کسی درگاہ میں جانے کی آپ کو سعادت حاصل ہو یا موقع ملے تو آپ یہی ایصال ثواب کیجیے گا جو میں نے ابھی بتایا. اب ہم ایصال ثواب کر رہے ہیں. اس کے بعد مفتی ایم قاسمی صاحب نے بتلایا کہ ہمیں ایصال ثواب جو کرنا ہے تو اس میں پڑھنا کیا کیا ہے. ہم وہ پڑھیں گے، آپ لوگ سنیں، مفتی صاحب بتا رہے ہیں، اور یہی پڑھ کر آپ لوگ بھی جو ہے ان بزرگ کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی روح کو اس کے ذریعے سے سکون پہنچائے. جتنے بھی ہمارے ناظرین ہیں وہ بھی جیسے ہم یہاں درود شریف پڑھیں گے اور چاروں
कुल पढ़ेंगे, तो आप हजरात भी जो भी हमारे देखने वाले हैं वो भी दुरूद शरीफ और चारों कुल पढ़ने के बाद ये कह दें कि जहाँ उलमा इकराम गए थे उन बुजुर्ग की रूह को ये इसाले सवाब हो जाए, तो इंशाअल्लाह सवाब हो जाएगा। बस दिल में ये नियत कर ली जाए कि मैंने अल्लाह जो कुछ पढ़ा है वो बुजुर्ग की रूह को पहुँचे, बस सवाब इसाले सवाब हो जाता है। बहरहाल आपने देखा, आपने इसाले सवाब किया। इसके बाद हम वापस जा रहे हैं और हमारा ये जो मज़ार है, हमने इसको बतलाया था कि हमारे शहर फ़िरोज़ाबाद का मज़ार है जो मशहूर है हरे मज़ार के नाम से। तो इसके हरा होने की वजह क्या है, हमारे मुफ्ती साहब बता रहे हैं, और से सुने। अब मैं आपको कुछ हलाई हरे मज़ार के नाम से इसलिए मशहूर है। ये जो हरे मज़ार के नाम से ये मज़ार मशहूर है, उसकी वजह ये है कि देखें आप यहाँ आप देखेंगे वैसे तो कुछ चीज़ें हर मज़ार की हरी होती हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादातर चीज़ें हरी हैं। आपको हर चीज़ हरी नज़र आएगा। टीन शेड भी हरी है और इसकी जालियाँ भी हरी हैं और लिखा हुआ भी हरे कलर पर है, और जितने भी बोर्ड हैं वो भी हरे हैं। यहाँ तक कि छोटे छोटे बोर्ड हैं वो भी हरे कलर में हैं। यहाँ तक कि अगर आप गमलों पर नज़र डालेंगे तो वो भी हरे हैं और इसकी जालियाँ भी हरी हैं, तो जिसकी वजह से इसका नाम पड़ गया हरा मज़ार। हालांकि ऐसे अगर आप देखें पूरे मज़ार का नज़ारा मैं आपको दिखा सकता हूँ। बहरहाल ये हमारे आज के मज़ार पे हम लोग आए और इसाले सवाब किया, जिसके बारे में मैंने आपको कुछ बताया भी, और उलमा इकराम की बहुत सारी बातें आप लोगों तक पहुँची हैं। यहाँ ये चीज़ हमारे यहाँ बकरियाँ भी पले हुए हैं। मज़ार से बाहर निकलने पर बाहर एक फ़ैक्ट्री भी है, जैसा शुरू में मुफ्ती साहब ने बताया था कि यहाँ एक फ़ैक्ट्री है, तो थोड़ा सा हम आपको उसको दिखाएंगे, लेकिन क्योंकि उसकी परमिशन नहीं ली गई, इस वजह से मुकम्मल फ़ैक्ट्री की ज़ियारत आपको नहीं करा सकते।